من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر الناصر ومعین قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ آداب زندگی میں سے ایک موضوع جس پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے وہ صلہ رحم کا موضوع تھا۔ صلہ رحم کے حوالے سے احادیث اور آیات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوئیں کہ صلہ رحم کیا ہے اور اس کی اہمیت اسلام میں کتنی زیادہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ کی کتاب نے ہمیں کس طرح سے اس کے انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ اسی سے جڑا ہوا دوسرا موضوع قطیع رحم ہے۔ اس کو قطع رحم بھی کہتے ہیں اور قطیع رحم بھی کہتے ہیں، یعنی ایسے عزیزوں، رشتہ داروں اور قرابت داروں سے اپنا تعلق توڑنا اور بیگانہ ہو جانا، لا تعلق ہو جانا، جن سے اللہ نے تعلق جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ جس طرح سے صلہ رحم کا اجر بہت زیادہ ہے اور اس کی تاکید بہت زیادہ ہے، اسی طرح سے قطع رحم کی مذمت بھی بے انتہا زیادہ ہے اور اس کا گناہ بھی بے انتہا زیادہ ہے۔ نہ صرف گناہ زیادہ ہے بلکہ اس کے آثار بھی انتہائی سخت اور انسان کے لیے عبرتناک ہیں۔ قطع رحم کیا ہے؟ ان تمام رشتہ داروں میں سے کسی ایک سے آپ تعلق توڑ دیں، اس کا خیال نہ رکھیں، اس کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے قدم نہ اٹھائیں جو آپ کے بس میں ہو۔ ان کی پریشانیوں میں دوسرے لوگ آئیں، ان کی پریشانیوں کو دور کریں، لیکن آپ اپنا رول ادا نہ کر سکیں۔ یہ جو صلہ رحم کے مستحق لوگ ہیں یا رحم میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہ کون ہیں، اس پر بعد میں بات ہوگی، لیکن فی الحال اس موضوع کو دیکھتے ہیں کہ قطع رحم یا قطیع رحم کے آثار کیا ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے غالباً یہ روایت ہے کتاب الخصال کی، فرمایا کہ ان اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بثلاثۃ مقرون بہا ثلاثۃ اخری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کا حکم دیا اور ان تین چیزوں کے ساتھ تین مزید چیزوں کو شامل کیا کہ اگر وہ تین چیزیں انجام پائیں لیکن اگلی تین چیزیں انجام نہ پائیں تو یہ تین چیزیں بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ اسی طرح کی ایک روایت پہلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کر کے آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ اس حدیث میں فرمایا کہ ان اللہ امر باتقاء اللہ وصلۃ الرحم فمن لم یصل رحمہ لم یتق اللہ عز وجل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا، پاکیزگی کا حکم دیا، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کا حکم دیا، لیکن جہاں پر بھی تقوی کا حکم دیا وہیں پر ساتھ میں صلہ رحم کا بھی اضافہ کیا، یعنی تقوی کی ایک شرط جو ہے صلہ رحم کو قرار دیا۔ بس آگے کیا ہے؟ فمن لم یصل رحمہ، جس نے صلہ رحم نہیں کیا، لم یتق اللہ عز وجل، اس نے تقوی اختیار نہیں کیا۔ گویا تقوی کے اختیار کرنے کی شرط اول صلہ رحم ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ قطیعۃ الرحم تحجب الدعاء۔ یہ جو قطیع رحم ہے، اپنے رحم کے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں کی گئی دعاؤں کی عدم استجابت یعنی عدم قبولیت کی وجہ ہے۔ جو شخص دعا کرے لیکن صلہ رحم نہ کرے، جو شخص دعا کرے لیکن قطیع رحم کا ارتکاب کرے، اس کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث بڑی عجیب ہے اور آج کے ہمارے معاشرے پر مکمل طور پر منطبق بھی ہے، فرمایا کہ وَإِذَا قَطَعُوا الْأَرْحَامَ جُعِلَتِ الْأَنْبَالُ فِي أَيْدِ الْأَشْرَارِ۔ جب لوگ صلہ رحم کو چھوڑ دیتے ہیں، جب لوگ قطیع رحم کا ارتکاب کرتے ہیں، تو پھر معاشرے کا سرمایہ معاشرے کے بدترین لوگوں کے ہاتھوں میں آتا ہے۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت جو بازار، جو مارکیٹ، جو معیشت تباہ ہے، لوگ ہر روز غربت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، ہر روز بھوکوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے؟ قطیع رحم، یعنی رحم کے رشتہ داروں کا خیال نہ رکھنا، اور اس کی ایک وجہ صلہ رحم کا چھوڑ دینا ہے۔ اس لیے
इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया कि रिवायत है किताबुल खिसाल की, अरबाअतुन अस्रउ शैइन उक़ूबतन, चार चीज़ें ऐसी हैं जो उक़ूबत के हवाले से, अंजाम के हवाले से, सज़ा के हवाले से सबसे ज़्यादा तेज़ हैं। अगर इन चार चीज़ों में से किसी एक का इर्तिकाब करो तो उसकी सज़ा तक भी फ़ौरन पहुँच जाओगे, यानी अल्लाह की तरफ से रद्द अमल भी फ़ौरन आता है, जल्दी सज़ा मिलती है। अरबाअतुन अस्रउ शैइन उक़ूबतन, उक़ूबत के लिहाज से सबसे ज़्यादा तेज़ हैं। उनमें से एक क्या है? रजुलुन यसिलु क़राबतहु व यक़तऊनहु, वो इंसान, ऐसा मोमिन, ऐसा मुसलमान जो अपने क़राबतदारों से क़ती रहम का मुज़ाहरा करे, अपने क़राबतदारों का ख़याल न रखे, अपने क़राबतदारों से अपना रिश्ता जोड़े न रखे, अपने क़राबतदारों की मुश्किलात में उनके साथ खड़ा न हो सके और ताल्लुक़ तोड़ दे। उसका नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि इसका इक़ाब भी बहुत तेज़ है और जल्दी वो उसका शिकार हो जाएगा। इसी तरह से वो गुनाह जो इंसान की तबाही का बहुत तेज़ी से बाइस बनता है, उस गुनाह को भी क़ती रहम करार दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़्ज़ुनूबुल्लती तुअज्जिलुल फ़ना क़तीअतुर रहम, क़तीअतुर रहम, वो गुनाह जो इंसान को फ़ना करने में, इंसान को बर्बाद करने में, इंसान को उजाड़ने में बहुत तेज़ किरदार अदा करता है, वो गुनाह क़ती रहम है और अपने अजीज़ों और अक़ारिब से अपना रिश्ता तोड़ना है। इसलिए रसूल करीम की उस हदीस की तशरीह करते हुए फ़र्ज़ंद रसूल इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हो सकता है कि एक शख्स की उम्र 33 साल हो, लेकिन वो क़ती रहम का इर्तिकाब करके अपनी उम्र 3 साल कर ले, उसके 30 साल अल्लाह हब्द कर ले, ज़ाया कर दे और सिर्फ उसके 3 साल बाकी रह जाए। पैगम्बर इस्लाम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों को जब हाज़िर किया जाएगा अल्लाह की बारगाह में, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बज़ाहिर बड़े नेक होंगे, लोग उनको देखेंगे, अश कर उठेंगे कि ये बड़े नेक लोग थे, पारसा लोग थे, अल्लाह की बारगाह में इस वक्त इनको अजर मिल रहा है, और वो करीब आएंगे। जब वो करीब आएंगे तो अचानक उस महफिल में, यानी अरसे महशर में, एक शख्स दाखिल होगा जो उसके रिश्तेदारों में से होगा, उसके रहीम के रिश्तेदारों में से होगा। वो आएगा और उसको जहन्नम की तरफ धक्का देगा और उसके नतीजे में वो जहन्नम चला जाएगा। वजह क्या है? नेक अफराद का भी क़ती रहम करना, रहीम के रिश्तेदारों का ख़याल न रखना, रहीम के रिश्तेदारों से अपना फ़ासला बढ़ाना और मौजूद फ़ासले को ख़त्म करने की कोशिश शऊरी तौर पर न करना। इसीलिए जिस तरह से वो रिवायात कहती हैं कि सिले रहम को छोड़ने वाले, यानी क़ती रहम करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत से 1000 साल दूर के फ़ासले पर इस तरह से फेंक देता है कि जन्नत की खुशबू तक वो सूंघ नहीं सकता। उसी तरह से सिले रहम करने वाले के बारे में ये रिवायत है कि वो अगर 1000 साल के फ़ासले पर भी होगा तो जन्नत की खुशबू वो सूंघ सकेगा और उस तक खुशबू पहुँचेगी। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक जवान हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि या इब्न रसूलल्लाह, मेरा वालिद बदअमल है, फ़िक्री और अक़ीदे के हवाले से दुरुस्त नहीं है, इसलिए वो आप हज़रात पर, यानी अइम्मे अतहार पर, अहलुल बैत पर सब और शत्म करता है, गालियाँ देता है। उसकी सज़ा क्या है? फरमाया कि उसकी सज़ा मौत है। जो शख्स अल्लाह को नऊज़ुबिल्लाह गाली दे, जो शख्स रसूलुल्लाह को नऊज़ुबिल्लाह गाली दे, जो शख्स अइम्मे अतहार, अइम्मे अहलुल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को नऊज़ुबिल्लाह गाली दे, उसकी सज़ा मौत है। जब ये बात सुनी तो कहा कि या इब्न रसूलल्लाह, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं जाऊँ और अपने बाप को कत्ल कर दूँ? फरमाया कि जायज़ तो है, तुम कत्ल कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी उम्र ख़त्म हो जाएगी। मैं तुम्हें रोकता हूँ कि तुम ये काम ना करो। अर्ज़ किया कि अपना रसूलल्लाह, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई शख्स, चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो, मेरे इमाम और फ़र्ज़ंद रसूल की शान में गुस्ताखी करे और मैं देखता रह जाऊँ। इसलिए जब जायज़ है तो मैं ये काम करूँगा। चला गया, अपने बाप को उसने मार दिया।
کچھ دن گزرے، صرف کچھ دن، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی کہ وہ جوان جو آیا تھا اور اس نے سوال کیا تھا وہ آج اچانک مر گیا۔ فرمایا کہ میں نے اسی وقت تم سے کہا تھا کہ تم یہ کام نہ کرو، اگرچہ تمہارے باپ کا مارا جانا یہ اس کی سزا ہے، کوئی بھی مار سکتا ہے، تم بھی مار سکتے ہو، لیکن چونکہ تمہارا اس سے ایک اور رشتہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ تم اس کے بیٹے ہو، اور بیٹا ہونے کے ناطے یہ جو رحم کا رشتہ ہے اس کو کاٹنے سے اور اس کو توڑنے سے اس کا عقاب بہت جلدی آتا ہے۔ اگر کوئی اور مارتا تو یہ نتیجہ نہ نکلتا، لیکن چونکہ بیٹا تھا، بیٹے نے قتل کیا، اس لیے اس کی زندگی ختم ہو گئی اور فوری طور پر موت اس پر حاکم ہو گئی۔ لہٰذا صلہ رحم اور قطیع رحم دونوں اس حوالے سے انتہائی اہم ہیں۔ قطیع رحم کے اسباب بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 2 اسباب بڑے اہم ہیں، روایات میں ان کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور ان 2 اسباب کو اللہ کے رسول نے یوں بیان فرمایا کہ فَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَن لَوْلَا الْحَيَاءُ لَمْ يَرَ حَقَّ وَالِدَيْهِ وَلَمْ يَصِلْ ذَا رَحِمٍ۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو قطیع رحم کی طرف لے جاتی ہیں، ان میں سے ایک بے حیائی اور بے شرمی ہے، اور دوسرا حرص ہے، لالچ ہے۔ لالچ بھی انسان کو قطیع رحم پر مجبور کرنے والی بیماری ہے، اور بے حیائی بھی انسان کو قطیع رحم پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والشح، لوگوں غور سے سنو، حرص سے پرہیز کرو، لالچ سے پرہیز کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ دَعَا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ حَتَّى سَفَكُوا دِمَاءَكُمْ وَدَعَاهُمْ حَتَّى قَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ۔ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے والے لوگوں نے اس لیے خون ریزی کی، اس لیے چونکہ انہوں نے خون ریزی کی اس لیے تباہ و برباد ہوئے۔ خون ریزی کس کی؟ اپنے رحم کے رشتہ داروں کی۔ اور یہ جو قطع تعلق ہے، قطع تعلق اور اپنے آپ کو اپنے عزیزوں سے کاٹنا، اگر یہ حرص کی وجہ سے ہے تو یہ حرص انسان کو اپنے عزیزوں کے قتل پر بھی اکساتا ہے، اور نتیجتاً قطیع رحم کے نتیجے میں وہ تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حرص سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صلہ رحم صرف کسی کے گھر جانا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جس سے اس ذی رحم رشتہ دار کی دلجوئی ہو سکے۔ اگر وہ محتاج ہے تو اس کی احتیاج دور کریں، اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے تو اس سے محبت سے پیش آئیں، اس کے گھر جائیں، اس کے بیمار کی عیادت کریں، اس سے حال احوال پوچھیں، اس کو سلام کریں، اس کے دکھ میں شریک ہوں، اس کے سکھ میں شریک ہوں۔ کوئی جنازہ ہوتا ہے تو جنازے میں آپ شریک ہوں۔ اسی طرح سے اگر کوئی اس کی خوشی کا موقع ہے اور اس خوشی میں کوئی حرام کا ارتکاب نہیں ہے تو اس میں ہر صورت میں اس کے ساتھ آپ شریک ہوں۔ اس کو مالی ضرورت ہے تو وہ حتی المقدور آپ اس کی اس ضرورت کو پورا کر سکیں۔ اس لیے قطیع رحم کے حوالے سے جن نکات کی طرف احادیث میں ہمیں متوجہ کیا گیا ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ تکلیف دینا چھوڑ دیں کسی کو، چاہے وہ زبان سے تکلیف ہو، چاہے وہ اشاروں سے تکلیف ہو، چاہے وہ اپنی حرکات سے تکلیف ہو، چاہے اپنے بولنے سے تکلیف ہو یا خاموشی سے تکلیف ہو۔ جس چیز سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے ذی رحم رشتہ داروں میں سے کسی کو بھی، اس کو آپ ترک کر دیں۔ اسی طرح سے سلام اور تکریم، اس کو ترک نہ کریں، ہمیشہ اس کو انجام دیں۔ اسی طرح سے کھانا کھلانا، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، پلانا چاہے ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو، بیمار کی عیادت چاہے 2 قدم چل کے ہی کیوں نہ ہو، دوسرے کمرے میں بیمار موجود ہے وہیں پر جا کے ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی صلہ رحم کی مصادیق میں سے ایک مصداق ہے۔ اسی طرح سے اس کی خوشیوں میں شریک ہونا، اس کو تحفے دینا، اس کو دیکھنے کے لیے جانا، اس کے غم میں شریک ہونا، اور اسی طرح سے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھانا، یہ ساری کی ساری چیزیں صلہ رحم میں شامل ہیں، اور ان کا ترک کرنا قطیع رحم میں شامل ہے۔ اس میں ایک چیز ذہن میں رکھنے والی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستدرک الوسائل کی 13ویں جلد میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ یا اہل القرابہ تزاوروا ولا تتجاوروا وتحادوا فإن الزيارة تزيد في المودة والتجاور يحدث القطيئة والهدية
तसुल्लु الشحنا، فرمایا کہ لوگوں غور سے سنو، ایک دوسرے کے قریب جاؤ، ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جاؤ، لیکن ہمسایہ نہ بنو۔ یعنی حتیٰ رشتہ داروں کو کہا کہ ہمسایہ نہ بنو۔ کیوں؟ ہمسایگی کے نتیجے میں بعض اوقات ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات نفرتیں جنم لیتی ہیں، وہ جو محبتیں تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دو، ایک دوسرے کو تحفہ دو۔ اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ یہ جو تحفہ دینا ہے، ہدیہ دینا ہے، یہ ان رشتوں کو مضبوط کرنے کا باعث ہے، اس لیے ضرور یہ کام کرو، ہدیہ دو۔ اور اس ہدیے کے نتیجے میں انسان کی طبیعت میں نرمی آ جاتی ہے، لہٰذا اس کام کو ہر صورت میں انجام دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صلہ رحم کی توفیق عطا فرمائے اور قطیع رحم سے ہر صورت میں بچنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔